کبھی آپ نے سوچا ہے سکون کہاں ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ ہماری پوری زندگی دراصل سکون کی تلاش میں گزر رہی ہے؟ ہم صبح اٹھتے ہیں تو محنت کی دوڑ شروع کرتے ہیں۔ کوئی نوکری کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی کاروبار کے پیچھے، کوئی عزت اور شہرت کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، اور کوئی محبت اور رشتوں میں سکون ڈھونڈ رہا ہے۔ لیکن آخر کار دن کے اختتام پر جب ہم تھکے ہارے بستر پر لیٹتے ہیں تو دل کے اندر ایک خلا باقی رہ جاتی ہے۔ آپ سوچئے وہ خلا آخر کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ بے چین رہتا ہے؟ کبھی آپ نے اپنے دل سے پوچھا کہ تجھے اصل میں چاہیے کیا؟ کیا تجھے گاڑیاں چاہیے؟ کیا تجھے بڑی عمارتیں چاہیے؟ کیا تجھے وہ مقام چاہیے کہ لوگ تجھے دیکھ کر سلام کریں؟ یا پھر تجھے کچھ اور چاہیے جو نظر نہیں آتا لیکن دل اسی کے لیے تڑپتا رہتا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن میں ایک فیصلہ کن بات فرما دی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی دل کا سکون دنیا کی کسی چیز میں نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اب آپ خود سے پوچھئے، کیا ہم نے سکون کو صحیح جگہ پر تلاش کیا ہے یا غلط جگہ پر؟ دنیا غم کا سمندر ہے، جو اس میں کھو جائے وہ ڈوب جاتا ہے، اور جو رب کو بھول جائے اسے کبھی چین نہیں ملتا۔ یعنی جس دل نے اللہ کو بھلا دیا وہ کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ سکون کو وہاں ڈھونڈتا ہے جہاں سکون ہوتا ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پیسہ آ جائے تو سکون مل جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہے اس کی پریشانیاں بھی اتنی زیادہ ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں محبت مل جائے، شہرت مل جائے، کامیابی مل جائے تو ہم خوش ہو جائیں گے، لیکن کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ یہ سب ملنے کے بعد بھی دل مکمل طور پر مطمئن ہو گیا ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے کاروباری افراد جن کے پاس سب کچھ ہے وہ بھی اکثر بے قراری کا شکار ہوتے ہیں۔ کئی لوگ تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ دل کا سکون خریدنے سے نہیں ملتا، یہ صرف اللہ سے تعلق قائم کرنے سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے بنایا ہے کہ اس کا جسم زمین سے ہے اور اس کی روح اللہ کے حکم سے ہے۔ جسم کو کھانے پینے کی ضرورت ہے لیکن روح کو اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے۔ جب ہم جسم کو کھلاتے ہیں تو وہ طاقتور ہوتا ہے، لیکن جب ہم روح کو بھوکا رکھتے ہیں تو وہ کمزور ہو جاتی ہے اور دل بے قراری میں ڈوب جاتا ہے۔ آپ خود سے یہ سوال پوچھئے، ہم دن رات جسم کو کھلاتے ہیں، ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، لیکن روح کو کب کھلاتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی قرآن کو دل سے پڑھا؟ کیا ہم نے کبھی اللہ کے سامنے دل سے جھک کر دعا کی؟ کیا ہم نے کبھی تنہائی میں اللہ کو یاد کیا؟ اگر نہیں تو پھر سکون کہاں سے آئے گا؟ قرآن مجید میں اللہ نے ہمیں بار بار یاد دلایا کہ دنیا کی زندگی وقتی ہے، اصل راحت آخرت میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، ورس نمبر 185۔ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، تو سوچئے اگر یہ زندگی دھوکا ہے تو کیا اس دھوکے میں سکون تلاش کرنا عقل مندی ہے؟ کیا ہم دھوکے میں پڑ کر اپنی اصل ضرورت بھول نہیں گئے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ دل سے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو دل کو ایک لمحے کے لیے سکون ملتا ہے۔ نماز میں، دعا میں، قرآن کی تلاوت میں یا اللہ کے سامنے سجدے میں وہ عجیب سا اطمینان آتا ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ملتا۔ وہ لمحہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ سکون کہاں ہے۔
لیکن ہم جلدی بھول جاتے ہیں اور پھر دنیا کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ سکون کو صحیح جگہ پر تلاش کر رہے ہیں یا غلط جگہ پر؟ کیا آپ اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے زندہ رکھ رہے ہیں یا دنیا کے دھوکے میں الجھا رہے ہیں؟ یاد رکھیے، سکون باہر نہیں ہے۔ سکون نہ دولت میں ہے، نہ شہرت میں، نہ کسی انسان میں۔ سکون صرف اور صرف اللہ کے قریب ہے۔ یعنی سکون دنیا میں نہیں بلکہ آخرت کی فکر میں ہے۔ جو انسان آخرت کو یاد رکھتا ہے وہی اصل میں سکون حاصل کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں آزمایا ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ اگر دنیا ہی سکون کی جگہ ہوتی تو پھر جنت کا وعدہ کس لیے ہوتا؟ یہ آیت ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ سکون کا پتہ غلط نہ لکھو۔ سکون مال اور دولت میں نہیں، سکون رشتوں میں نہیں، سکون شہرت میں نہیں، بلکہ سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ اب اپنے دل سے یہ سوال کریں، کیا میں سکون کو صحیح پتے پر ڈھونڈ رہی ہوں؟ کیا میں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف دنیاوی چیزیں حاصل کرنا بنا لیا ہے؟ کیا میرے دل نے اللہ کے ذکر سے واقعی سکون پایا ہے یا میں ابھی تک دنیا کے دھوکے میں الجھی ہوئی ہوں؟ اگر جواب یہ ہے کہ میں دنیا میں سکون ڈھونڈ رہی ہوں تو جان لیجئے میں غلط راستے پر ہوں۔ یاد رکھیے، دنیا کی دوڑ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ انسان ہمیشہ کہے گا تھوڑا اور چاہیے، تھوڑا اور چاہیے، لیکن دل صرف اس وقت کہے گا بس اب سکون ہے جب وہ اللہ کے قریب ہوگا۔ تو آئیے سکون کو غلط پتوں پر ڈھونڈنے کی بجائے اسے صحیح پتے پر تلاش کریں، اور وہ پتہ ہے اللہ کے ذکر کا راستہ۔ لیکن آج ہم ایک اور اہم سوال کریں گے، اگر سکون اللہ کے ذکر میں ہے تو ہم میں سے اکثر لوگ کیوں سکون کو دنیا کی چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں؟ کیا یہ عجیب نہیں لگتا کہ قرآن ہمیں ایک طرف سکون کا اصل پتہ بتاتا ہے لیکن ہم دوسری طرف اس کا ایڈریس ہی غلط لکھ دیتے ہیں؟ سکون کا ایڈریس غلط کیوں ہو جاتا ہے؟ انسان جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو سب سے پہلے اسے دنیا ہی کا منظر دکھائی دیتا ہے۔ کھانے کی خوشبو، کپڑوں کی رنگینی، کھیلوں کی چمک، رشتوں کی محبت۔ یہ سب چیزیں دل کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ سب چیزیں ہی سکون دیں گی، لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی دنیا کی یہ چیزیں دل کو سکون دیتی ہیں یا پھر یہ صرف وقتی خوشی ہے جو کچھ لمحوں کے بعد ختم ہو جاتی ہے؟ اللہ پاک نے قرآن میں دنیا کی حقیقت یوں بیان کی ہے، دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشے اور ظاہری زینت اور آپس میں فخر جتانے اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ نے صاف بتا دیا کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم سکون کو کھیل تماشے میں کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ دنیا کی سب چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں؟ پیسہ آج ہے کل نہیں، شہرت آج ہے کل کوئی اور لے جائے گا، رشتے بھی بدل جاتے ہیں۔ یہ سب عارضی ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ عارضی چیزیں ہمیں دائمی سکون دے سکیں؟ آپ سوچئے، اگر آپ کے پاس دولت ہے تو کیا اس کے ختم ہونے کا خوف آپ کو سکون لینے دیتا ہے؟ اگر آپ کے پاس شہرت ہے تو کیا بدنامی کا ڈر آپ کے دل کو آزاد رہنے دیتا ہے؟ اگر آپ کے پاس دنیا کی سب سے خوبصورت چیزیں بھی ہوں تو کیا موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سب چیزیں دل کو مزید بے چین کر دیتی ہیں۔ اللہ کے قریب میں نے سوچا کہ سکون کہاں ہے، اور یہ سمجھا کہ سکون کو اکثر ہم غلط پتوں پر تلاش کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سکون کی اصل جگہ کہاں ہے؟ کیا واقعی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں دل مطمئن ہو جائے؟ جی ہاں، سکون صرف ایک جگہ ہے، اللہ کے قریب۔ سکون کے لیے اصل فارمولہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں واضح فرمایا۔ جو شخص
نیکی کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو ہم اسے ضرور ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 ورس نمبر 97۔ یعنی یہ ہے سکون کا اصل فارمولہ، ایمان پلس نیک عمل۔ صرف زبان سے اللہ کو مان لینا کافی نہیں بلکہ زندگی کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا ہے۔ اب آپ خود سوچئے، کیا ہم واقعی اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے ہر کام سے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ہم صرف دنیا کو خوش کرنے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا کہ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، پریشانیوں میں بھی سکون محسوس ہوتا ہے، غموں کے بیچ میں بھی دل مطمئن رہتا ہے۔ یہ وہی سکون ہے جو دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ جب دل ٹوٹتا ہے اور انسان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور دل کو ایک عجیب سکون ملتا ہے؟ یہی وہ لمحہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ سکون اللہ کے قریب ہے۔ آپ سے سوال ہے، کیا آپ نے کبھی رات کے اندھیرے میں تنہائی میں اللہ کے سامنے رونے کی کوشش کی؟ کیا آپ نے کبھی دل سے یہ کہا، یا اللہ میرا سکون تو ہے، مجھے اپنے قریب کر دے؟ اگر نہیں کیا تو آج سے کیجئے، پھر دیکھیے دل کا حال کیسے بدلتا ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کا سب سے پہلا ذریعہ نماز صرف ایک فرض نہیں بلکہ دل کا علاج ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ آپ سوچئے، جب رسول کو سکون نماز میں ملا تو ہم سکون کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اسی طرح قرآن کی تلاوت، ذکر، استغفار، صدقہ اور دعا، یہ سب سکون کی چابیاں ہیں۔ دنیاوی سکون اور اخروی سکون یاد رکھیے، دنیا کا سکون ہمیشہ ادھورا ہوگا کیونکہ یہ زندگی امتحان ہے، لیکن اللہ اپنے خاص بندوں کو دنیا میں بھی دل کا سکون عطا کرتا ہے تاکہ وہ مصیبتوں کے باوجود ٹوٹے نہیں، اور آخرت میں اللہ ان سے کہے گا، اے مطمئن جان، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ بس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہی ہے سکون کی آخری منزل، جنت میں اللہ کی رضا۔ اب سوچئے، کیا میرا دل واقعی اللہ کے قریب ہے؟ کیا میری نمازیں میرے دل کو سکون دیتی ہیں یا صرف رسم بن گئی ہے؟ کیا میرا قرآن کے ساتھ تعلق زندہ ہے؟ کیا میں دعا میں اپنے دل کو اللہ کے سامنے رکھتا ہوں؟ اگر جواب نہیں ہے تو ہمیں آج ہی اپنی زندگی بدلنے کی ضرورت ہے۔ سکون کی اصل جگہ اللہ کے قریب ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی بے چینی ختم ہو جائے تو ہمیں اللہ کے ذکر، نماز، قرآن اور دعا کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ دنیا کی دوڑ ختم نہیں ہوگی، خواہشیں پوری نہیں ہوں گی، لیکن دل کا سکون ضرور مل جائے گا، اور یہی سکون سب سے بڑی نعمت ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنا قریبی بنا دے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ رکھ، ہماری نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہمیں اس سکون سے نواز جو صرف تیرے پاس ہے۔ آمین یا رب العالمین۔